سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خطاب اللہ کا کافروں سے نہیں ہو رہا، ایمان والوں سے ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال اور بچوں کو، بچاؤ تم اس جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پتھر کی مثال اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، جو مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر میلٹ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل بالکل، لیکن وہ آگ ایسی کہ جس میں پتھر بھی پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو سب سے پہلے تو اس پہ سینسٹیو ہونا چاہیے ہمیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس بات پر تاکید فرمائی ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کا آغاز بچپن سے ہو رہا ہے، یا کچھ لوگ اور بھی لیٹ کر دیتے ہیں، بھی 10 11 12 سال کا ہوگا سمجھائیں گے۔ اصل میں تو تربیت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب آپ نکاح کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس وقت سے آپ اپنی نسل کی ایک بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اس خاطر بہت اہم ہے کہ جو شریک حیات ہے نا، ان کا انتخاب آپ کس معیار پر کرتے ہیں۔ ارے واہ، یہ جو بنیاد ہے نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ازدواج مولا علی علیہ السلام سے کیا، تو ایک ہمکف، پیرلل، برابر، اس کے لیے ایک تصور دیا ہمیں، اور اسلام نے بھی اس کے لیے بہت زیادہ حکم دیا ہمیں کہ آپ دیکھیں کہ نکاح کس کی طرف، تو یہاں سے تربیت اولاد کا اصل میں آغاز ہو جاتا ہے، ہماری جنریشن کی تربیت کا۔ تو ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ معیارات ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، البتہ اس میں کمپرومائز کر لیں تو پھر بھی کر لیں، لیکن کچھ اور جو شرعی اعتبار ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، ایک صاحب تھے 50 55 سال کے ہو گئے تھے، شادی نہیں کی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں ازدواج کیا؟ کہا بس میرے ذہن میں جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ خاتون ایسی ہو کہ مثلا صورت میں ایسی، خاندان ایسا ہو، تعلیم ایسی ہو، فائنینشلی اس طرح سے اس لیول پر ہو۔ تو کہا پھر نہیں ملی وہ خاتون؟ کہا نہیں ملی تھی۔ کہا پھر شادی کیوں نہیں کی؟ کہا ان کا معیار بھی وہی تھا، کیونکہ وہ خود بھی ان کو ایسا ہونا پڑتا ہے۔ تو اب ہمیں یہاں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن جہاں پر اخلاق کی بات ہے، دین کی بات ہے، اس میں تھوڑا سا اپنے معیار کو وہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں خالی کسی سے شادی نہیں کر رہا، بلکہ اپنی اولاد کے لیے ایک ماں کو میں لا رہا ہوں اپنے گھر میں، بالکل صحیح، ایک ٹیچر کو بھی لے کے آ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ۔ تو سب سے بنیاد تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔